نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے۔ پیچھے آپ سن چکے تھے کہ کیسے مشرکوں کو اور کافروں کے لیے زبردست دلائل ہر آیت میں نئے انداز سے، اس آیت میں بھی ایک نئے انداز سے اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے وہ حجتیں اور دلائل قائم کر کے رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر اور مکلفین کے کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ تو ایسا ان سے پوچھا گیا کہ اس کا جواب ان کا کیا ہے، تو ان کی طرف سے یہی آیا کہ ایسا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تم اللہ عز و جل جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے کہ جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے؟ جیسا کہ تمہارے بت ہیں، اور فرمایا وہ تب تک کسی جگہ جا نہیں سکتے کہ جب تک ان بتوں کو کوئی اٹھا کر دوسری جگہ لے نہ جائے۔ تو فرمایا نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی راہ حق کو پہچان سکتے ہیں، تو پھر فرمایا ایسے بتوں کی ان کو ماننا، ان کی پوجا کرنا کہاں کا عقل ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے، تو فرمایا ایسا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی مجبوری کا عالم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کیا راہ بتائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسوں کو اگر معبود بنانا اور ان کا مطیع بننا، فرمایا یہ کتنا باطل اور بیہودہ کام ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ آپ دیکھیں گے کس زبردست انداز سے سمجھایا گیا کہ پیروی کس کی کرنی چاہیے، کہ جس نے راستہ دکھایا، یا اس کی پیروی کر رہے ہو کہ جو خود راستہ، جس کو خود نہ پتہ ہو اور جس کو راستہ جو خود نہ دکھا سکے، اگر اس کی پیروی کرو گے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی زبردست دلائل سے اس کو سمجھایا۔ آگے ارشاد فرمایا، اب ان کے بارے میں ایک اور بات بتائی کہ یہ کیوں پیروی کرتے ہیں، تو اگلی آیت میں فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت میں مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفیع ماننے میں فرمایا کہ صرف اپنے وہم و گمان پر چلتی ہے، جس کی ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ انہیں خود پتہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو خود شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی جو بت پرستی کرتے تھے انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی ان کی بت پرستی کی ہوگی، تو وہ اپنے پہلو آبا و اجداد کے غلط کام کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ان کو پوجا ہوگا، تو ہم بھی ان کو سمجھ کر ہی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اکثر کا لفظ فرمایا، تو مفسرین فرماتے ہیں بعض بت پرست وہ بھی تھے کہ جو یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اللہ کو مانتے تھے؟ تو فرمایا کہ صرف دو وجہ تھی، ایک تو ان کے دلوں میں جو عناد تھا، اور دوسری وجہ سرکشی کی وجہ سے یہ کفر کرتے تھے۔ اور فرمایا اس آیت میں کہ بے شک گمان
حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں علماء فرماتے ہیں زن سے مراد وہ گمان ہے کہ جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہے، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کی، اس تقلید پر دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی عذر فرمایا مقبول نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مومن کہ جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور وہ اللہ کی وحدانیت کا اس کو کہا جائے کہ آپ اس پر کوئی دلائل قائم کریں، تو ایک مومن اگر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص کی تقلید وہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس آیت کا مصداق وہ مومن نہیں، کیونکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تو وہ یقین سے مانتا ہے اور واقعے کے مطابق مانتا ہے، اگرچہ مومن اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم نہ کر سکے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتنے بڑے زبردست عالم دین تھے۔ ان کی جب وصال کا وقت تھا، شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان ان سے یہ کہنے لگا کہ تم وہ دلیل دو کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے 313 یا 360 دلیلیں دے دی، ہر دلیل کو شیطان توڑ دیتا تھا، یعنی اللہ ایک ہے۔ تو آخر میں آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کنیکشن کہ کہاں سے تعلق ہوتا ہے، تو آپ نے اسی وقت وہاں سے آواز دی کہ راضی کہتا کیوں نہیں کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یعنی شیطان کو یہ کہہ کہ میں اللہ کے لیے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ شیطان مردود آپ سے دور ہوا اور آپ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ تو ہم بھی اللہ کے لیے ایک مانتے ہیں، اس کے دلائل ہم سن رہے ہیں، اور کتنی اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلائل قرآن ان مشرکوں کو کافروں کو دے رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ تو کتنے زبردست قرآن دلائل قائم کر رہا ہے اور یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اب جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار نے ایک یہ جو وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اس آیت میں اللہ نے ان کا وہ وہم دور کر اس کو رد فرمایا۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت میں اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر قرآن ہے، یعنی الف لام میم سے لے کے والناس تک، فرمایا کہ جس مرتبے پر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے شایان نشان نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ جھوٹ سے اور بہتان بازی سے، افتراء سے منزہ قرآن ہے۔ اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن توریت اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور فرمایا قرآن لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال اور حرام اور فرائض اور احکام کی تفصیل ہے۔ یہ بات قطعی یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں پر علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لوح محفوظ کی تفصیل قرآن نے اس آیت میں کہا، اس پر بہت زبردست کلام کیا، سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ قرآن سے ہمارا بھی اگر رشتہ جتنا مضبوط ہو، اس قرآن سے کیا ملتا ہے، سنیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور آپ کہیں گے لوح محفوظ کیا ہے؟ تو لوح محفوظ وہ ہے کہ جس میں وما کان یکون، جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں جو ہونے والا ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن میں پورے لوح محفوظ کی تفصیل ہے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں ہے، تو علماء نے اس سے ایک نقطہ نکالا۔ علامہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جسے قرآن کے اسرار سے کوئی چیز عطا ہو گئی تو پھر اسے لوح محفوظ کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی غور کیجیے آپ کتنا زبردست فرماتے ہیں کہ یہی اللہ والے ہوتے ہیں، پھر وہ لوح محفوظ کو بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم جو ہوتا ہے ان کے سامنے ہوتا ہے، بس وہ اسی میں دیکھ کر لوح محفوظ جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سب بتا دیتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ والوں کی آپ سنتے ہیں نا کہ کس کی اولاد ہے یا نہیں، ایک مثال کے طور پر کہ کس کا کیا ہوگا، تو اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے معلوم کر لوں گا کہاں پر ہے۔ یعنی جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھ لوں گا قرآن بتا کہاں پر ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنا زبردست بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے۔ تو علماء نے کہا کہ قرآن کے اسرار میں سے، رازوں میں سے جسے اللہ کوئی چیز عطا کر دے تو اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی بھی کوئی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن سے معلوم کر لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، اس سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ اس کے پڑھنے والا بھی خالی نہیں، اس کو سمجھنے والا بھی خالی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے برسوں سے علماء اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں، ایک سمندر ہے، ہر ایک اپنے انداز سے اس سے موتی چن چن کر وہ مخلوق خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج تو آپ دیکھتے ہیں مختصر جلدیں ہوتی ہیں، ایک جلد میں، 5 جلد میں، 10 جلدوں میں، ورنہ آپ اگر پیچھے جائیں تو لوگوں نے، علماء نے اس کی 100 جلدوں کی تفسیریں بھی لکھی ہیں۔ آج پڑھنے والے لوگ نہیں، لیکن اس کی 100 جلدوں کی بھی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ سب کچھ اس قرآن حکیم میں ہے۔ تو مولا علی نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، حضرت علی نے، کہ پورا قرآن بسم اللہ شریف میں، اور بسم اللہ شریف کے بھی با کے نقطے میں اگر میں چاہوں تو پورے قرآن کی تفسیر جب لکھنا، یعنی با کے ایک نقطے کی لکھنا شروع کروں تو 70 اوٹ بھر جائیں کہ اس قرآن میں کیا کچھ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا؟ تو تم فرماؤ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو۔ یعنی قرآن حکیم کا یہ چیلنج، یہ بار بار قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تم میری محبوب کی طرف کہتے ہو کہ انہوں نے خود بنایا۔ 1400 سال سے زائد عرصہ آج گزر چکا، آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کسی نے بھی اگر کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک ذرے کے بھی مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ذرے سے بھی کم کی ثابت ہوئی۔ آج سارے کافر مل کر بھی 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت ہی بنا لیں۔ 6666 یعنی قرآن کے جو 30 پاروں میں سے صرف ایک آیت بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے اور یہ اس کی کتاب ہے۔ آگے فرمایا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اس کی تکذیب کی، یعنی سمجھا نہیں
اور جانا نہیں، اس کے بغیر تکذیب کی، تو فرمایا یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ ہم بھی کسی کا انکار، جب تک ہمیں کسی چیز کی حقیقت نہ معلوم ہو فوراً کسی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن نے بتایا۔ اور کوئی کرتا ہے بغیر جانے اور بغیر سمجھے تو یہ اس کی انتہائی جہالت ہے۔ اور قرآن کریم دعوت دے رہا تھا کہ قرآن کریم تو ایسے علوم پر مشتمل ہے کہ جن کا علم و خرد کے دعویٰ کرنے والے بھی احاطہ نہ کر سکے۔ اس کتاب کی عظمت اور جلالت ظاہر کرتا ہے، تو ایسی علوم والی کتاب یعنی قرآن میں تمام علوم ہیں، تو فرمایا کہ اس کو تو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار کرنا چاہیے تھا۔ جس قرآن پاک میں عذاب کی وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے اس کو نہ دیکھا، جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی، جو دیگر انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر بتا دیا کہ اناد کی وجہ سے رسول کے معجزات دیکھ کر اور آیات کو دیکھ کر نہ انہوں نے اپنے تدبر سے کام لیا، نہ نظر و تدبر، نہ تفکر سے، بلکہ جھٹلایا تھا۔ اب ان کا فیصلہ بتا دیا کہ دیکھو ظالموں کا ان سے پہلے بھی جنہوں نے اپنے انبیاء کی باتیں نہ مانی، ان کی کتابوں کو نہ مانا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ تو فرمایا کہ اے محبوب کی امتیوں، تم بھی سن لو کہ تمہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر تم نے بھی میرے محبوب کی باتوں کو، قرآن کو، ان کی رسالت کو، سب کو جھٹلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے سے غیبی خبر دے دی کہ قریش میں سے بعض لوگ، اس مکے والوں میں سے بعض لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور بعض نہیں لائیں گے۔ اور چنانچہ پھر آپ دیکھ لیجئے، تاریخ آپ پڑھیے کہ بعض لوگ ایمان لائے کہ جو کٹر کافر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا، حقیقت کی آنکھ ان کی کھلی، تو وہ ایمان لے کر آئے۔ ابو جہل ایمان نہ لایا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت اکرمہ وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو باپ کو ایمان لانا نصیب نہ ہوا لیکن بیٹے کو ایمان لانا نصیب ہوا۔ ایسے کئی آپ کو سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو اس میں پتہ چلے گا۔ یہ قرآن نے اس کی غیبی خبر دے دی تھی۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے پھر اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ فرمائیے اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم ہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کی عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور یہ فرمانا بطور وہ ان کو زجر کے تھا کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال تم پر خود ہوگا، کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہیں۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا، وہ یہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، یعنی لوگوں کو حق بتانا، لوگوں کو قرآن کا سیدھا راستہ دکھانا، اور لوگوں کو اسلام کا سیدھا راستہ بتا دینا۔ جب بتانے والا بتا دے وہ بری ذمہ ہو گیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا یہ کام ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ کام ہے۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ بری ذمہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ وہ سامنے والے کو سیدھا کر یہ دم لے، یہ قرآن نے منع کر دیا۔ کام یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کر دو، نہی عن المنکر کر دو۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے تو تم یہ سوچ لو کہ نہیں جب تک میں اس کو سیدھا نہیں کروں گا میں
کرتا رہوں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف پیغام پہنچانا ضروری ہے، حق بات بولنا ضروری ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلا۔ ایک آیت بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین جو حق سننا نہیں چاہتے تھے اس کو زبردست طریقے سے سمجھایا۔ فرمایا کہ ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، جھکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو سنتے تھے، دین کے احکام سنتے تھے، لیکن دل میں ان کے بغض تھا اور عداوت تھا، یعنی حضور سے نفرت تھی اور حضور سے بغض تھا اور دین سے یعنی شدید نفرت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اس طرح محبوب ان کو بھی نہیں سنا سکتے، کیونکہ ان کی یہ حرکت کی وجہ سے، آپ سے دشمنی، آپ سے بغض کی وجہ سے اللہ نے انہیں سننے سے بہرا کر دیا ہے۔ اب یہ جو کچھ سنتے ہیں محبوب اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اور قبول حق کرنے کی توفیق سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ جب بھی وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو گویا کہ قرآن کہتا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی طرح وہ ہیں، تو جاہلوں کی مانند ہے۔ اس سے علماء نے کہا ہمارے لیے 3 باتیں پتہ چلی، وہ 3 باتیں یاد رکھیے گا، ہم بھی اس سے ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ کسی کا بھی بغض اگر دل میں ہو اور نفرت ہو تو آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض معاملات ہوتے ہیں نا جب اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اب اس کے دل میں ہے ہی بغض، اس کے دل میں ہے ہی وہ نفرت، تو اس کو کوئی بھی بات سمجھائی جاتی ہے وہ مانتا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا اب منوانی ہو تو دوسری بات علماء نے کہا کیسے منواؤ گے؟ دوسری بات اگر کسی سے منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرو، یعنی جب اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو پھر تم اپنی بات کو اس کو سمجھا سکتے ہو، لیکن اگر ہے دل میں نفرت اناد وہ کبھی بھی حق کو نہیں سنے گا۔ اور تیسری بات یاد رکھیے گا، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ اللہ ایسی جہالت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کا فہم و حکمت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارا نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، مالک اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے، یقین کی دولت عطا فرما، صبر شکر کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ اللہ جس طرح قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، یا اللہ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب ہمیں عطا کر دے۔ اللہ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے۔ اللہ جو کچھ سنے یا اللہ اسے یاد رکھنے اور اپنی زندگیوں میں اسے عمل میں لانے اور دوسروں کو اس کا پیغام پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق دے دے۔ اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری ساری مشکلات دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں حلال طیب پاک روزی عطا فرما۔ زندگی میں میرے مولا کسی کا کسی لحاظ سے ہمیں محتاج نہ کرنا۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں قرآن پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔